الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خیر من عملی۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ جو انسان ایمان والا ہے وہ اگر کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو اس کا نیت کرنا اس کے عمل سے بھی بعض اوقات سبقت لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور انسان کی نیت ہر عمل کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انسان کا عمل اس نیت کے موافق ہے، وہ نیت اچھے کام کی کر رہا ہے، بسا اوقات اچھا کام بھی اگر بری نیت سے کیا جائے تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر یہ عمل بڑا اچھا ہے، لیکن انسان کی نیت بسا اوقات اس نماز کے عمل کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس نے پڑھی لیکن پڑھی ریاکاری کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب نماز جیسی بڑی عبادت شرک بن رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز والی عبادت بھی دکھاوے کے لیے کی ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، فرمایا اس نے شرک کیا۔ اب روزے جیسی بڑی عبادت صرف اور صرف نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے شرک جتنا بڑا گناہ بن جاتی، اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ عمل برباد ہو جاتا ہے اور انسان کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو آج کا پورا دن اس بات کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان سے کہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرما دیا۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام 2 ماہ پہلے اس رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعائیں مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ اور ہمیں تو اللہ نے بن مانگے عطا فرما دیا، ہم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے ہمیں خود بخود یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب ایسے ہیں، کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، کتنے ہمارے تعلق والے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اللہ نے ان کو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہی نہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو مل گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ اس نعمت کے اوپر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اپنی زبان سے ہم کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دیا، اور اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس میں ہم اپنا روزہ برباد بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس میں اپنا روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ برباد کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیں، ہمارے عمل کا کوئی ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہم روزہ کیوں رکھ لیں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے یار اتنا ہٹا کٹا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا۔ اب لوگوں کو اس وجہ سے دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ روزہ نہیں رکھ رہا، میں لوگوں کی وجہ سے روزہ رکھوں، میں روزے جیسا بڑا عمل اس وجہ سے برباد کر لوں، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی۔ ہم اپنا عمل ضائع نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس عمل کو سنبھال کر رکھیں گے۔ اور دوسرا، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کرنا، یار آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج تو روزہ بڑا سخت ہے، بتانا کیا مقصود ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، تو اپنے اس عمل کو ہم دکھاوے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا کس کے لیے؟
اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے. جس کے لیے رکھا ہے اس کے لیے سب کچھ اس کے علم میں ہے, کوئی بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عمل کی اصلاح کرنا, اپنے عمل کو اپنے اللہ کے لیے چھپا کر رکھنا, جتنا ہم اس کی حفاظت کر لیں گے اتنا ہی روزہ ہمارے لیے خیر کا, برکت کا, عافیت کا اور رحمتوں کی بلندی کا, درجات کی بلندی کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی یہ بہاریں, یہ رمضان المبارک کی خیروں کی ساعتیں, یہ رمضان المبارک کی رحمتوں کی ساعتیں اللہ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے, اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اور جو ہمیں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا, اس رمضان المبارک کے مہینے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان آیا ہے اور ایسے ہی چلا جائے, ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے خیروں کا باعث بنے, برکتوں کا باعث بنے, اس اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنے. اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کی ساعتوں کو, اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.